امریکہ اور اسرائیل کو ایران لگاتار جواب دے رہا ہے اور صرف 1 گھنٹے میں ایران نے جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا ہے۔ پورا خطہ ایران کے نشانے پر آ چکا ہے اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جہاں جہاں مڈل ایسٹ میں امریکی آرمی موجود ہے ان سب پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے علاوہ متحدہ عرب امارات پر بھی حملہ کیا ہے، عراق پر بھی حملہ کر دیا ہے، قطر پر بھی حملہ کر دیا ہے، بحرین پر بھی حملہ کر دیا ہے، کویت پر حملہ کر دیا ہے، سعودی عرب اور اردن پر بھی حملہ کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر بھی کنفرم ہو جائے گی۔ اب تک ایران کا جو سب سے کامیاب حملہ مانا جا رہا ہے وہ ابو ظہبی پر، بحرین پر اور اسرائیل پر۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے اور پورے مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنی نیوی کا 5ویں بحری بیڑا بحرین میں بنا رکھا ہے، جس کو یو ایس 5th فلیٹ سینٹر آف سروس کہا جاتا ہے۔ اس کو ایران نے سیدھے نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ کی لپیٹ میں پورا امریکہ کا یہ فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، ہر طرف سے دھماکہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کلپ سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابو ظہبی میں بھی امریکہ کا ایک فوجی اڈہ پایا جاتا ہے۔ اس فوجی اڈے کو بھی ایران نے نشانہ بنا دیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے اور یو اے ای کا جو دفاعی نظام ہے، وہاں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایران کے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن روک نہیں سکا اور فوجی ایئر بیس کو سیدھے جا کر ہٹ کر دیا ہے۔ ایران کے میزائلوں نے قطر میں بھی امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے اور قطر کے فوجی اڈے پر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ ادھر قطر نے اپنے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کو انجام نہ دے۔ ادھر قطر میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے سے سینئر افسران کو ہٹا لیا گیا ہے۔ قطر نے بھی اپنے تمام شہریوں کو اور آفیشلز کو واپس بلا لیا ہے۔ کویت میں بھی امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے پر بھی ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ عراق میں امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے، وہاں ایران نے حملہ کر دیا ہے اور پورا اسرائیل اس وقت ایران کے حملوں کی زد میں ہے۔ سینٹرل اسرائیل پر ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، حیفا پر حملہ کیا ہے، تل ابیب پر حملہ کیا ہے، ساؤتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور پورے اسرائیل میں اس وقت سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، ہر طرف سائرن بج رہا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حیفا میں اسرائیلی نیوی کا جو سینٹر ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے بیلسٹک میزائل کے حملے میں۔ اسی طرح تل ابیب میں اسرائیلی آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، IDF کا جو سب سے بڑا ٹھکانہ مانا جاتا ہے، اس پر جا کر میزائل گرا ہے اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ تصویر اسرائیل کا رہی ہے کہ پوری اسرائیلی عوام شیلٹر میں جا چکی ہے، چھپ کر پناہ گاہوں میں زندگی گزار رہی ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے، کچھ لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ادھر تقریباً ان سبھی دیشوں نے اپنے ایئر اسپیس کو بھی بند کر دیا ہے۔ ایران نے پہلے ہی اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا تھا، اس کے بعد اسرائیل نے اپنا ایئر اسپیس بند کیا اور اب قطر نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے، کویت نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے، UAE نے بھی اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے، بحرین نے بند کر دیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ایویشن کا کوئی سینٹر ہے، سب سے زیادہ فلائٹس اگر کہیں سے پرواز بھرتی ہے یا کہیں آ کر وہ ٹیک آف ہوتی ہے، لینڈ کرتی ہے فلائٹس، تو وہ UAE ہے۔ UAE میں 3 بڑے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جہاں سے دنیا بھر کے لیے فلائٹ سے یہ جو ابو ظہبی اور دبئی کا ایئرپورٹ ہے یہ پوری دنیا کو جوڑتا ہے، خواہ وہ ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، ہر جگہ کے لیے وہاں سے فلائٹس جاتی ہے اور اب UAE کو بھی اپنا ایئر اسپیس بند کرنا پڑ رہا ہے، دوسرے دیشوں نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، سب سے بڑا نقصان ہوگا اس جنگ میں اسرائیل کا۔ جو سب سے زیادہ حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً انڈیا کے ٹائم کے مطابق 12:30 بجے امریکہ نے اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ شروع کر دیا اور اس کے
45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران ہی یعنی 45 سے 60 منٹ کے دوران ہی ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایران کی میڈیا نے لکھا اب ہم جواب دے رہے ہیں، ہم آغاز کر رہے ہیں، اور ایران نے آدھے گھنٹے کے اندر ان تمام علاقوں کو نشانہ بنایا، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم ان تمام ممالک کو نشانہ بنائیں گے جہاں جہاں امریکی فوجی اڈہ ہے۔ اور بحرین میں جس طرح کی تباہی مچائی ہے ایران نے، اس کے علاوہ ابو ظہبی میں جس طرح کی تباہی مچائی ہے، یقینی طور پر پورے مڈل ایسٹ پر اس کا اثر پڑے گا۔ خبر ہے سعودی عرب اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کر دیا ہے ایران نے، اور اگر وہاں حملہ ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کے دہانے پر آ چکا ہے۔ جنگ تو باضابطہ شروع ہو چکی ہے اور ایران اب پوری ہمت کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر کی طرف سے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کی طرف سے بار بار اسٹیٹمنٹ جاری کیا جا رہا ہے، ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے۔ ایرانی عوام سے کہا جا رہا ہے ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں، اب تم سڑکوں پر نکلو۔ اور ایران کہ جتنے لوگ اقتدار میں موجود ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس وقت ایران کی رجیم ہے، جن کے ہاتھوں میں سلطنت ہے، پاور ہے، ان سے تم پاور کو چھین لو، اپنے ہاتھوں میں لے لو، کیونکہ ہمارا ایجنڈا اور مقصد رجیم چینج کرنا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایران میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ابھی تک اس کی باضابطہ کوئی آفیشیل تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایران کے ایک اہم ترین کمانڈر حاتمی یعنی سید حاتمی کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کو ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کو صاف دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے آسمانوں کی طرف امریکہ کے کئی سارے فائٹر پلین روانہ ہو رہے ہیں، وہ ایران کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، فعال کر دیا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے اب پورا علاقہ اس کی زد میں ہے اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو لیٹسٹ رپورٹ آ رہی ہے جس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہ جو جنگ ہے لمبی ہو چکی ہے اور لمبے دنوں تک یہ جنگ چلنے والی ہے۔ خاص طور پر الجزیرہ، ٹائمز آف اسرائیل، نیو یارک ٹائمز نے جو خبر شائع کی وہ یہ کہ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا کا ہیڈ کوارٹر ہے، 5th فلیٹ سینٹر کہا جاتا ہے، اور اس کو ایران نے کیسے نشانہ بنا دیا؟ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو کیوں نہیں روک پایا جبکہ امریکہ پوری تیاری کر کے روکا تھا؟ جبکہ امریکہ پوری تیاری کر کے ایران پر حملہ آور ہوا تھا۔ امریکہ کو اندازہ تھا ایران جوابی کارروائی کرے گا، حملہ کرے گا، اور بحرین کا جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا وہی پہلے نمبر پر نشانے پر ہوگا۔ اس کے باوجود کیوں امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو نہیں روک سکا؟ اور اس نے امریکہ کی اور زیادہ نیند اڑائی ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلے گی تو ایران جب تک دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایسے ہتھیار ہے جو امریکی جہازوں کو سمندر میں غرق کر سکتے ہیں، جو امریکی نیوی کو سمندر میں ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہی سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے اس طرح کا بیان دیا تھا کہ امریکہ کو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پر غرور ہے، وار شپ پر غرور ہے، اور بار بار دھمکی دی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس سے بھی بڑی طاقت ہے جو ان کے جہازوں کو سمندر میں غرق کر دے۔ اور بحرین میں جس طرح امریکی نیوی پر حملہ ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ایران کے حملے نے امریکہ کے فائٹر پلین کو، ایئر کرافٹ کیریئر کو، اس کی نیوی کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔